بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بچہ پیشاب بستر پر کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑھوں یا دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ارکے گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرو، دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ بلی جس گھر میں بچے دے دے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے ہی زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد بالکل نہیں ہوگا۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والوں پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیجئے، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت پہ نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ، زکام، سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے، رات کو یہ اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہوتا ہے۔
چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرقندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد کوئی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے، جو رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ رات کو پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جس گھر میں پانی کا کنواں ہو وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ انڈے کے چھلکے رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی کو پینے سے رنگت نکھر جائے گی۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ دماغ تیز کرنا ہے، دودھ میں شہد ملا کر پی لو۔ اگر کھانستے وقت پیشاب نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، اس سے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنتی۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست ہو جاتا ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو ساگو دانہ بنا کر صبح و شام کھا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے معدہ تندرست ہو جائے گا۔ بازاری نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شملہ مرچ اور کھیرا کھائے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا ہے تو چائے کا استعمال کم کر دیں، اس کی جگہ پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے اور خون میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ 2 پھل جو عورت کھا جاتی ہے اس کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔
مالٹا اور ایجی۔ نزلہ زکام میں آرام نہ آ رہا ہو تو سونف کا استعمال کر لیں، افاقہ ہوگا۔ ہڈیوں میں تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔